السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور ہماری طرف سے دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ دونوں جہاں میں رکھے اور آپ کو اپنا محبوب بنا کے رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کلاس شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، لیکن کچھ چیزوں کا ہم قرآن کے کلاس شروع کرنے سے پہلے مذاکرہ کر لینا چاہتے ہیں کہ تجوید کیا ہے اور تجوید میں کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ جب ہم مخارج کا بیان کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو ہم وہاں کچھ چیزوں کا، کچھ الفاظ کا استعمال کریں گے۔ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں اسکرین پر تحریر کے ذریعے۔ زبر زیر پیش، اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو حرکات کہتے ہیں اور حرکت بھی کہتے ہیں۔ لہذا جب بھی بولا جائے کہ اس پر حرکت ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس پر زبر زیر پیش، یا دو زبر یا دو زیر دو پیش، یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر اور الٹا پیش میں سے کوئی ہے۔ اور جن پر یہ چیزیں ہوں گی اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، تو جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ حرکت زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ حرکتیں ہوں گی اس حرف کو کہیں گے کہ یہ حرف متحرک ہے۔ جیسے ای بی لی، تو الف پہ زیر کی حرکت ہے تو کہیں گے الف متحرک ہے۔ با پر زیر کی حرکت ہے ای بی میں، تو با بھی متحرک ہے۔ اسی طرح رسولو میں را سین لام تینوں پہ پیش پیش کی حرکت ہے، تینوں متحرک ہیں۔ اسی طرح سو تی حت ہو گیا، تو سین پر بھی حرکت ہے پیش کی، یہ متحرک کہی جائے گی۔ تا پہ حرکت ہے تو تا متحرک ہے۔ ہا پر حرکت ہے سوتی حت میں زبر کی، تو اس کو بھی متحرک کہیں گے کہ یہ تینوں متحرک ہے۔ سوتی آخری میں تا ہے، تا ساکن ہے یعنی جزم ہے، اس پہ حرکت نہیں ہے، اس لیے کہ جزم حرکت میں نہیں آتا، اس کو سکون بولتے ہیں۔ تب اب تا یہاں متحرک نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے تا ساکن ہے۔ تو ساکن اور متحرک کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح حرکت میں سے کسی حرف پر دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو تو پھر ان کو بولتے ہیں تنوین۔ جیسے رسولن، تو لن لام کیا ہے؟ لام پر تنوین ہے، یعنی تنوین کا مطلب کہ اس پہ یا تو دو زبر ہوگا یا دو زیر ہوگا یا دو پیش ہوگا۔ تو جب بھی کہا جائے کہ تنوین ہے یا تنوین کا قاعدہ یہ ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ تنوین سے مراد یا تو دو زبر ہوگا یا دو زیر یا دو پیش۔ اسی طرح آتا ہے حروف مدہ، یہ تین ہیں، کون؟ واو، یا اور الف۔ لیکن صرف واو یا اور مدہ اور الف جہاں بھی آ جائے وہاں مد نہیں ہوگا۔ مدہ، حروف مدہ کا مطلب کہ وہاں پر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آواز کو مد کرتے ہیں، مد کے معنی آتے ہیں کھینچنا۔ تو واو سے مد وہ واو ہے جو ساکن ہو۔ ساکن کا مطلب سمجھ گئے ہیں کہ اس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہوگا۔ تو واو پہ جزم ہو اور اس واو سے جسٹ پہلے جو حرف ہوگا اس پر اگر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوگا۔ جیسے قالو، تو دیکھیے آخر میں لام واو پیش لو ہوتا ہے، تو واو پہ زبر زیر پیش نہیں ہے بلکہ جزم ہے، تو واو ساکن ہے، اور اس سے پہلے لام حرف ہے اور اس پر پیش ہے۔ تو جہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش آئے گا وہ واو مدہ ہوگا۔ اس پہ تھوڑا سا آواز کو کھینچیں گے، جیسے قالو نہیں پڑھیں گے بلکہ قالو ایسے پڑھیں گے۔ اسی طرح الف ہے کہ الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف بھی مدہ ہوگا، یعنی وہاں پہ کھینچیں گے۔ جیسے قالو میں ہی دیکھ لیجئے، قاف کے بعد الف ہے اور الف سے جسٹ پہلے قاف جو ہے اس پر زبر ہے،
تو جہاں بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گا تو اس الف کو کھینچیں گے، قالو نہیں پڑھیں گے بلکہ قا اس طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یا ہے، یا سے پہلے یا یعنی یا سے مراد یا ساکن ہو، یعنی اس پر جزم کی حرکت ہو اور اس سے پہلے جو ہے زیر ہو تو وہ بھی یا مدہ ہوگا، اس کو کھینچیں گے۔ جیسے مستقیم میں دیکھ لیے، مستقیم کاف کے بعد یا ہے، کاف یا زیر کی ہے، تو یہ والی ہجت جب بھی آئے گی، کاف یا زیر کی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، اس طرح کی کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہو اس پر زیر ہو تو اس کو بھی کھینچیں گے، مستقیم نہیں پڑھیں گے بلکہ مستقیم اس طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو حروف حلق اس کو بولتے ہیں حروف مدہ، وہ 3 ہیں، واو ساکن سے پہلے زب پیش ہو، یا مدہ یعنی یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، الف مدہ یعنی الف سے پہلے زبر ہو، تو یہ حروف مدہ ہوں گے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حروف حلقی آتے ہیں، یعنی وہ حرف جو حلق سے ادا ہونے والے ہیں، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا سے مراد یہاں چھوٹی ہا، اسی طرح عین، اسی طرح ہا اور غین اور خا، تو ایک چھوٹی ہا بھی حروف حلقی ہے اور بڑی ہا جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ یا 6 حرف جو ہیں یہ حروف حلقی ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس لیے اس پہ بھی بہت سے تجوید کے قاعدے ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے غنہ اور اخفا۔ تو غنہ بولتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر روکنے کو غنہ کہتے ہیں، جیسے ان، ایک ہوتا ہے ان پڑھ دیں، ایک ہوتا ہے نہیں ان، امن، امن نہیں، امن بولتے نہیں، امن، ناک میں آواز لے جا کے تھوڑی دیر روکنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کہاں ہوگا اس کا قاعدہ بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ اسی طرح اخفا آتا ہے، یہ بھی غنہ ہی کی ایک قسم ہے، لیکن دیکھیے غنہ جب کر رہے ہیں امن ممن، تو یہاں زبان سٹتی ہے، اوپر کبھی سٹتی ہے، کبھی بغل میں، کہیں نہ کہیں زبان ٹچ ہوتی ہے منہ میں، اوپر نیچے۔ لیکن اخفا میں بھی آواز ناک میں جاتی ہے لیکن زبان بیچ میں رہتی ہے، نہ اوپر سٹتی ہے نہ نیچے سٹتی ہے، نہ کنارے نہ بیچ میں، بلکہ اس آواز تنوین وغیرہ پہ غنہ ہوتا ہے یا نون پر تو اس کی آواز چھپی ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے اردو میں ہم بولتے ہیں پنکھا، تو اگر اردو میں ہم لکھیں گے تو پا یعنی پے، نون اور پھر کاف ہے دوچشمی الف لکھتے ہیں، اگر اس کو پڑھا جائے تو پنکھا ہوگا، پنکھا، لیکن پنکھا کوئی نہیں بولتا بلکہ پنکھا، یعنی نون کی آواز ہلکی سی آتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، بس اسی کو کہتے ہیں اخفا کرنا، تو اخفا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اوپر آ گیا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو جب بھی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو، تو وہاں یا تو غنہ ہوگا یا اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز جائے گی۔ اور اگر دوسرا قاعدہ غنہ کا یہ ہے کہ جہاں بھی میم اور نون، یہ 2 حرف یاد رکھیے، نون اور میم، اور ان پر تشدید ہو، تشدید جو 3 دانت کی طرح بنے رہتے ہیں، تشدید ہو تو بہرحال اس پہ غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، جیسے ممن، امن، اس طریقے سے اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو اس پہ غنہ ہوگا، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ باقی آگے جو ہے مخارج کا بیان آئے گا اگلے سبق میں، ہم اسے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکے ہوں گے، حرکات و سکنات کو، کہ متحرک کسے کہتے ہیں، حرکت کسے کہتے ہیں، تنوین کا کیا مطلب ہے، حروف حلقی کیا کیا ہیں، غنہ اور اخفا کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کسے کہتے ہیں، ساکن کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں، سکون کسے کہتے ہیں، تو جزم کا ہی دوسرا نام سکون ہے۔ اسی طرح تشدید کسے کہتے ہیں، مشدد کیا ہے، مشدد بتانا ہم بھول گئے تھے، وہ رہ گیا تھا، وہ یہ ہے اس طریقے سے
اگر زبر سے پیش جس حرف پہ ہو اس کو ہم متحرک کہتے ہیں اس حرف کو، اگر کسی حرف پر سکون یعنی جزم ہو تو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ اسی طرح جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو ہم مشدد کہتے ہیں کہ یہ حرف مشدد ہے۔ جیسے ابن میں با پہ تشدید ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ با مشدد ہے۔ ان نون پہ تشدید ہے مطلب نون مشدد ہے۔ ان نون پہ جزم ہے یعنی سکون ہے تو کہیں گے نون ساکین ہے۔ اور انا میں الف متحرک ہے یعنی زبر زیر پیش ہے تو کہیں گے الف متحرک ہے۔ تو امید ہے کہ اب آپ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو آگے ہم جو قواعد بیان کریں گے یا جو مخرج بیان کریں گے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔